أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور وہی ہے جس نے پھیلائی زمین اور رکھے اس میں بوجھ اور ندیاں اور ہر میوے کے رکھے اس میں جوڑے، دو قسم ڈھانکتا ہے دن پر رات کو، اس میں نشانیاں ہیں ان کے واسطے جو کہ دھیان کرتے ہیں۔ اور زمین میں کھیت ہے مختلف ایک دوسرے سے متصل، اور باغ ہے انگور کے، اور کھیتیاں کھجوریں ہیں ایک کی جڑ دوسرے میں ملی ہوئی، اور بعضیں بن ملی، ان کو پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، اور ہم ہے کہ بڑھاتے ہیں ان میں سے ایک کو ایک سے میووں میں، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان کو جو غور کرتے ہیں۔ اور وہی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں بوجھل پہاڑ اور نہریں بنائی۔ زمین کا پھیلانا اور گول ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ گول چیز جب بہت بڑی ہو تو اس کا ہر ایک حصہ الگ الگ اور ایک پھیلی ہوئی سطح پر نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کا خطاب عام لوگوں سے انہی کی نظروں کے مطابق ہوتا ہے۔ ظاہر دیکھنے والا اس کو ایک پھیلی ہوئی سطح دیکھتا ہے، اس لیے اس کو پھیلانے سے تعبیر کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے زمین کے بیلنس کو صحیح رکھنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ بنائے۔ اور دیکھو پہاڑ کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو صحیح توازن پہ رکھنے کے لیے پہاڑوں کو بنایا اور پہاڑوں کے چوٹی میں پانی کو لایا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کشمیر کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور وہ سب برفیلے پہاڑ ہیں۔ کیسے پہاڑ ہیں؟ برفیلے پہاڑ۔ تو اللہ رب العالمین ان پہاڑوں کے چوٹیوں کو پگھلاتے ہیں، اور اس کے پگھلنے سے جو ہے وہ پانی ندی کے شکل میں پھیلتا ہے، یا پھر قدرتی پائپ لائن زمین کے ذریعے پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کشمیر کے اندر پہاڑ پگھل رہے گرمی کے موسم کے اندر، اس کا پانی نیچے گرتا ہے۔ یہ قدرتی پائپ لائن ہے، انسان بورویل لیتا ہے، کنواں کھودتا ہے، پانی لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے اندر اس کے نظام کو چلاتے ہیں، پورے دنیا کے اندر زیر زمین۔ تو یہ اتنا بڑا دنیا کا نظام چلانا صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چلا نہیں سکتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ پہاڑوں پر جو
برف جمتی ہے وہ ناپاک بھی نہیں ہو سکتی، وہ خراب بھی نہیں ہو سکتی، اس سے سڑیل بدبو بھی نہیں آ سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ کھلی اور صاف ہوا ہمیشہ اس کو ٹکراتی ہے۔ جب کھلی اور صاف ہوا ٹکراتی ہے بزرگان دین تو پھر پانی خراب نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنے قدرت والے ہیں، ہم کو پہچانو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون، اے جنات انسان ہم نے تم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور اپنی پہچان کے لیے۔ تو وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یعنی پھر اس زمین سے طرح طرح کے پھل نکالے اور ہر ایک پھل دو دو قسم کے پیدا کیے، چھوٹے بڑے، سرخ سفید، کھٹے میٹھے۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے پھلوں کو کیسے پیدا کیا۔ ارے بولو بھائی، ہم پھلوں کے دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچان سکتے۔ ایک ہی درخت پر پھل ہے، ایک پکا ہے تو ایک کچا ہے، بس سمجھ گئے؟ ایک چھوٹا ہے تو ایک بڑا ہے۔ ہاں، کوئی پھل کا کلر الگ ہے تو کسی کا الگ ہے، خربوز کا کلر الگ ہے، تربوز کا کلر الگ ہے، آم کا کلر الگ ہے، جام کا کلر الگ ہے، پپیتے کا کلر الگ ہے، اور جو مختلف قسم کے پھلوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے سب کے رنگ الگ، ٹیسٹ الگ، کوئی کھٹا ہے تو کوئی میٹھا ہے۔ ایک ہی جھاڑ کے درخت کے آم کو دیکھ لیجئے، کوئی میٹھا لگے گا تو کوئی کھٹا لگے گا۔ کسی کا پھل چھوٹا ہے تو کسی کا بڑا ہے۔ ایک ہی درخت پر آم کے پتے کھاؤ آپ کو کڑوے لگیں گے، آم کی چھال کھاؤ آپ کو بے مزہ لگیں گی، لیکن اسی آم کا پھل کھاؤ آپ کو میٹھا لگے گا۔ ارے بات سمجھ گئے؟ بالکل کچی کیری کے اندر مٹھاس اور کلر کون بھرتا ہے؟ تو انسان کا دل و دماغ اور اس کی زبان کہیں گی فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ تو میرا اللہ بابرکت ہے جس نے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ رب العالمین ہی پھل کو پیدا کرتے ہیں اور زمین سے پھل بھی اللہ رب العالمین ہی لاتے ہیں۔ یغشی اللیل النہار، اس سے پہلے یہ بات سمجھ لو، تجربے سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ بعض درخت نر ہوتے ہیں اور بعض درخت مادہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ نر اور مادہ، ان کے اندر بھی یہ صفات ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض درخت نر ہوتے ہیں اور بعض کیسے ہوتے ہیں؟ مادہ ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یغشی اللیل النہار، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ڈھانپ دیتا ہے رات کو دین پر۔ مراد یہ ہے کہ دین کی روشنی کے بعد رات لے آتا ہے، جیسے کسی روشن چیز کو کسی پردے میں ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو رات کے بعد دن کو لے آتے ہیں۔ ابھی رات ہوئی کہ نہیں بولو؟ ارے بولو نا بھائی، ابھی کیا ہوئی؟ رات تھی، اب دن نکل رہا ہے، صبح سویرے ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، چمک رہا ہے، دنیا کی کالائی کو ختم کر رہا ہے، روشنی پیدا کر رہا ہے۔ تو بولو یہ کون ذات ہے جو رات کے اندھیرے کے بعد دن کی روشنی لاتی؟ بولو، وہ ہے اللہ پاک کی ذات۔ وہ ہے اللہ رب العالمین کے ذات جو پورے ملک
کہ بھارت میں اندھیرا چھا گیا تھا، اب روشنی کو لا رہے ہیں۔ اب مختلف ممالک میں شاید ابھی رات بھی ہو سکتی ہے، کئی فرق ہے کہ 10 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 12 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں تو 8 گھنٹے کا فرق ہے۔ ایک منظر تو پچھلے سال ایسے دیکھنے ملا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، پھر سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! ایک منظر تو ایسے دیکھنے ملا، ارے بھائی سورج ادھر غروب ہو رہا ہے تو عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان مہینے کی بات کر رہا ہوں میں، پھر سورج کچھ ہی لمحوں کے بعد ادھر سے طلوع ہوا تو فجر کی نماز پڑھ رہے ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک منظر تو ایسے دیکھنے ملا، اللہ اکبر کبیرہ، آدھے سمندر پر دین کی روشنی ہے، آدھے سمندر پر رات کی کالائی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بولو کس کا نظام ہے؟ یہ ان کے واسطے ہیں جو سوچنے والے ہیں، اللہ کی قدرت میں سوچتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ ان تمام کائنات کے تخلیق اور اس کے تدبیر و نظام میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بہت سارے نشانیاں موجود ہیں۔ جو غور و فکر کریں گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اب آخرت کے اندر کوئی بندہ یہ کہیں گا جی اللہ میرے پاس تو نبی نہیں آئے تھے، میرے پاس تو کوئی سمجھانے کے واسطے نہیں آیا تھا، اللہ کہیں گے ارے بیوقوف، سورج کو دیکھ کر پہچان لیتا کہ اس کو نکالنے والی کوئی ذات ہے، ڈوبتے سورج کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے اس کو ڈبانے والی کوئی ذات ہے، آسمان سے پانی کو برستا دیکھ کر پہچان لیتا کہ پانی برسانے والی کوئی ذات ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہوا ہے، کوئی انسان اگر یہ شکایت بھی کرا اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تو ان کی شکایت قابل قبول نہیں ہے۔ بھئی اتنا بڑا سورج کو دیکھ کر ہی پہچان لو کہ اللہ ہے، اتنی بڑی دنیا کو چلانے والے کوئی ذات ہے۔ بھائی ایک گھر کو چلانا ہے تو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، تو گھر کا نظام صحیح چلتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا کو پانی پلانا، اتنی بڑی دنیا کو ہوا چلانا، اتنی بڑی دنیا کو کھانا کھلانا، بھوکا اٹھانا، بھوکا نہیں سلانا، ارے بات سمجھ گئے؟ اتنی پوری بڑی کائنات کو چلانے والے کوئی نہ کوئی ذات تو ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ پتھروں سے دنیا چل نہیں سکتی ہے، چل سکتی ہے کیا؟ ارے بولو نا بھائی۔ ہاں کوئی کہیں گا پتھر چلا رہے وہ بیوقوف نمبر 1 کا، جو اپنی مکھیاں نہیں ہٹا سکتے ہیں، جو ان کے سروں کے تاج چوری ہوتے وہ بچا نہیں سکتے چور چماروں سے، وہ دنیا کیا چلا سکتے ہیں؟ میرا رب ہے دنیا چلانے والا۔ تو بزرگان دین، دنیا کا پورا نظام میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، یعنی پھر زمین میں بہت سے قطعے آپس میں ملے ہونے کے باوجود مزاج اور خاصیت میں مختلف، کوئی اچھی زمین ہے، کوئی کھاری، کوئی نرم، کوئی سخت، کوئی کھیتی کے قابل، کوئی باغ کے قابل۔ ان قطعات باغات ہیں، انگور کے اور کھیتی ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں بعض ایسے ہیں کہ ایک تنے سے اوپر جا کر 2 تنے ہو جاتے ہیں اور بعض میں ایک ہی تنا رہتا ہے۔ دیکھو بزرگان دین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھیتیاں بنائی ہیں۔ بولو کیا بنائی؟ بسم اللہ۔ کوئی کھیتی کالی ہے، اس کی مٹی کالی ہے، کوئی کھیتی کی مٹی سفید ہے، کسی کی لال مٹی ہے، سارے ایک کھیت ہیں، لیکن یہاں پر باغ اچھا آتا ہے تو وہاں پر گیہوں اچھا آتا ہے،
وہاں پر چنا اچھا آتا ہے تو وہاں پر تور اچھی آتی ہے، یہاں پر پھل اچھے آتے ہیں۔ ایک ہی زمین میرے اللہ نے بنائی ہے، لیکن ہر زمین کے اندر خاصیت میرے محبوب رب نے الگ الگ رکھ دی ہے۔ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں یا کھیتی دیکھ کے انہیں پتہ ہوگا کہ کسان اور کاشتکار جو ہیں کھیتی کی خاصیت دیکھ کر اپنے جو ہیں اناج کو لگاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کوئی زمین کھاری تو کوئی زمین نرم تو کوئی سخت تو کوئی چٹیل، کس کی مٹی الگ، ہر کھیت کی خاصیت الگ ہوتی ہے۔ کہیں پر سیب آتا ہے تو کہیں پر سیب نہیں آتا ہے۔ ہمارے صوبہ مہاراشٹر میں سیب کے جھاڑ کہیں نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ ملک بھارت کے وزیر زراعت نے بہت کوشش کی تھی بارامتی کے اندر سیب کے جھاڑ آئے، انہوں نے بہت کوشش کی، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہ سیب کے جھاڑ اس سرزمین پر نہیں آئے۔ وہ آتے ہیں کشمیر اور شملہ کے اندر، وہاں کی مٹی میں اللہ نے وہ خاصیت رکھی ہے جو سیب کو باہر نکالتی ہے۔ لاکھ کوشش کی گئی، بہت پیسہ خرچ کیا گیا، ویسی مٹی لائے گی، وہ ٹھنڈک چھوڑے گی، لیکن میرے اللہ نے ہر مٹی کی خاصیت الگ الگ بنائی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو کہیں پر آم بہتر آتے ہیں تو کہیں پر آم بہتر نہیں آتے ہیں۔ تو ہر مٹی کی صفت الگ الگ ہے۔ ہم ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچان سکتے کہ میرا اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ اب دیکھیے خاص بات یہ ہے، ہر پھل کو پانی پہنچتا ہے، ہر پھل کو قدرتی ہوا ملتی ہے، اور ہر پھل پر سورج کی شعاعیں گرتی ہے۔ تو اتنا ہونے کے باوجود کوئی پھل آپ کو کبھی بھی ایک ذائقہ نظر نہیں آئے گا۔ جام کا ذائقہ آپ کو آم میں نہیں، آم کا لذت آپ کو جام میں نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض درخت ایسے بنائے ہیں جو تنا تو ایک ہوتا ہے لیکن اوپر جانے کے بعد وہ دو جھاڑ بن جاتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں بولو؟ تنا تو ایک ہی ہے لیکن اوپر جانے کے بعد دو جھاڑ بنتے۔ اللہ فرماتے ہم نے کھجور کے ایسے جھاڑ بنائے ہیں، تنہا ایک ہی ہوگا لیکن اوپر جا کر وہ دو بن جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت اور اس کی وحدت پر دلالت کرنے والی بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ بولو کن کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرنے والی بہت نشانیاں ہیں۔ بولو کتنی نشانیاں ہیں؟ بہت نشانیاں ہیں۔ کس کے واسطے بولو بھائی؟ عقل والوں کے واسطے، جو سوچنے والے، غور کرنے والے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جب تم سفر کرو درختوں کو دیکھو تو یہ کہو کتنے پیارے پیارے درخت ہیں، ہرے ہرے پتے ہیں، ان پتوں کو لگانے والا، ان کو لہلانے والا کوئی ذات ہے اور ذات اللہ رب العالمین کی۔ بس سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی وحدت پر دلالت کرنے والی، یعنی اللہ ایک ہیں، اس پہ دلالت یعنی دلیل، بہت سے نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے بولو؟ عقل والوں کے لیے۔ اس میں اشارہ ہے جو لوگ ان چیزوں میں غور نہیں کرتے وہ عقل والے نہیں ہیں، جو غور نہیں کرتے وہ عقل والے نہیں ہیں۔ دنیا میں ان کو کیسے ہی عقل مند سمجھا اور کہا جاتا ہو، جو اللہ کی قدرت میں، اللہ کے نظام میں غور نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں وہ عقل والے نہیں ہیں، چاہے دنیا انہیں عقل مند سمجھیں۔
عقل والے تو صرف وہی ہیں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بولو؟ ہاں، تو بزرگان دین اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، میں تمہارا رب ہوں، سب سے زیادہ مجھ ہی سے محبت کرو، میری قدرت کے میری عظمت کے باتیں تم گنگنایا کرو، تاکہ میں رب العالمین کو تم سے خوشی ہو اور میں تم سے راضی ہو سکوں۔ تو تفسیر کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے قدرت والے ہیں اور پوری دنیا کی نظام کو وہی چلاتے ہیں، اور وہ اکیلے ہیں، زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جو کچھ کہا گیا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔